وقفے سے پہلے شاید حقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں لیکن عقل مندی سے کام لینا ہے. لیکن یہ جو گھبراہٹ کی بات ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہو رہی تھی. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ میں تو کچھ واقعی گھبرا سا گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیٹرول کا جو بحران ہے اس کے بارے میں پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا یہ 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. جب 48 گھنٹے ختم ہو گئے تو پھر عمر ایوب صاحب آئے, انہوں نے پبلکلی کہا کہ اب 3 دن میں ختم ہو جائے گا. 3 دن بھی گزر گئے تو آج ندیم بابر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے. شاید حقان عباسی صاحب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اب انہوں نے پھر کہا کہ 3-4 دن اور لگیں گے. تو اب یہ جو صورتحال ہے تو یہ تو کام جو ہے چلتا ہی جا رہا ہے. اور ابھی آپ کو ہم نے رپورٹ دکھائی ہے کہ کوئٹہ کے کچھ پیٹرول پمپس پہ 145 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا ہے. تو شاید حقان عباسی صاحب کیونکہ پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے ہیں, شاید حقان عباسی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں, تو شاید حقان عباسی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں یہ جو پیٹرول کی قلت کا ایک بحران ہے, حکومت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں نے خود یہ فیس کیا ہے پیٹرول کا کرائسس. اس وقت وجوہات کچھ اور تھی, اس کرائسس کی وجوہات کچھ اور ہیں. یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارچ کے شاید 25 مارچ کو پیٹرولیم ڈویژن نے ایک خط جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام کروڈ کی امپورٹس اور تمام پیٹرولیم کی امپورٹس یعنی پیٹرول ڈیزل سب کچھ بین کر دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا یہ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اگر آپ نے کیا, یہ تقریباً اس کے بعد 5 ہفتے یہ بین جاری رہا, 4 یا 5 ہفتے. اب جب آپ سپلائی چین کو ڈسرپٹ کر دیتے ہیں, اس کو واپس آن لائن لانا بڑا لمبا کام ہوتا ہے. پی ایس او جو ہے اس کی سپلائی چین یعنی ٹینڈرنگ سے لے کر ڈلیوری تک یہ 6-7 ہفتے, اور ٹینڈر کھلنے سے ڈلیوری تک یہ تقریباً 3-4 ہفتے اس کو لگ جاتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سپلائی چین 7 سے 10 دن کی سپلائی چین ہے, کیونکہ وہ پیپرا رولز فالو نہیں کرتے. اب جب آپ نے یہ چین توڑ دیا, آپ آ گئے مئی کے مہینے میں, تو پرائسنگ جو ہوتی ہے وہ پی ایس او کے کارگوز پر بیسڈ ہوتی ہے. جو پی ایس او کے کارگو مارچ میں آئے تھے ان پر اپریل کی پرائسنگ تھی, جو اپریل میں آئیں گے اس میں مئی کی پرائسنگ ہوگی. کیونکہ جو اپریل میں کارگو آئے وہ پرانے کارگو تھے جب پیٹرول بہت سستا تھا, تو پہلی مئی کو بہت کم قیمت تھی. اب اس قیمت پر پرائیویٹ سیکٹر لا کر بیچ نہیں سکتا تھا. اگر وہ لائیں گے ان کو بہت نقصان ہوگا. بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کی پرائسنگ جو آپ پرائسنگ جس چیز پر بیسڈ ہے وہ مارچ کی پرائسنگ ہے. آپ اب پہنچ گئے مئی میں, اگر پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ڈسرپٹ نہ کرتے وہ سستے کارگوز لے آتا اور بیچ دیتا سستی قیمت پر. اب وہ مہنگے کارگوز لا کے سستی قیمت پر بیچ نہیں سکتے. یہی کیفیت اب جون میں بھی آ گئی ہے. پھر آپ نے جب کروڈ بند کیا اور ریفائنری کو کہا کہ تم لوکل کروڈ استعمال کرو, پہلی بات یہ کہ سارا لوکل کروڈ ہماری ریفائنریز استعمال نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارا کروڈ اسپیشلی کے پی میں جو ہے وہ سویٹ ہے. ہماری ریفائنریز ہیویئر کروڈ پر چلتی ہیں, تو ریفائنریز نے بھی امپورٹ بند کر دی. اب جب انہوں نے امپورٹ کرنا شروع کیا, ان کا کروڈ مہنگا تھا. جب ریفائنریز بند ہوئی تھی کروڈ $15-18 پہ تھا, جب کھلی ہیں $30 پہ ہے. اب وہ بھی نہیں بنا سکتی, اسے اور شارٹیج پیدا ہو گئی. وہ شارٹیج یا پی ایس او پورا کر سکتا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ پرائسنگ جو ہے وہ پرانی ہے, وہ نہیں کر سکتے. پی ایس او پیپرا رول فالو کرتا ہے, اس کو بہت ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ پہلی دفعہ پاکستان کا جو ایران سے بارڈر ہے یہ ایفیکٹولی بند ہوا ہے, تو وہاں سے بہت زیادہ اسمگلنگ ہوتی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی, وہ بھی رک گئی ہے. اس سے ایک دم جو ڈیمانڈ ہے امپورٹ کی وہ بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ 5-6 فیکٹرز اکٹھے ہو گئے. اس کا اس وقت ایک ہی حل ہے کہ آپ جو پرائسنگ ہے وہ 15 دن کی کر دیں, تاکہ اس سے جو نئے کارگوز آئے ہیں وہ بک سکیں. اچھا, آپ کی ساری جو بات میں نے سنی ہے یہ سن کے آپ نے جو وجوہات بتائی ہیں بڑی میرا خیال ہے بڑا فیئر کمنٹ آپ نے کیا ہے, کیونکہ اس میں سے کچھ وجوہات ہمیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے ندیم بابر صاحب بھی بتا رہے تھے, تو آپ نے سلوشن بھی پیش کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرائسس تو ہے, لیکن اس میں حکومت کی انکمپیٹنس ہے, لیکن وہ کم ہے. جو باقی معاملات ہیں, جو وجوہات آپ نے بتائی ہیں, ان کا تعلق انکمپیٹنس سے نہیں ہے, وہ تو اب حکومت کی مجبوری ہے.
نہیں 100% انکمپیٹنس ہے. اچھا دیکھیں ایک پیٹرولیم ڈویژن ہے, ایک ڈی جی آئل ایک پوسٹ ہوتی ہے. آپ ذرا یہ معلوم کر لیں کہ آج ڈی جی آئل کی پوسٹ پہ کون سا آدمی بیٹھا ہوا ہے, یہ پتا کر لیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ او سی اے سی ہوتی ہے ایک آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل, وہ اور حکومت مل کے پیٹرولیم کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کے مطابق وہ طے کرتے ہیں کہ کتنی امپورٹ ہوگی, اور پھر اس امپورٹ پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کی پرائسنگ کیا ہوگی. اسپیشلی جب آپ اس قسم کی سپلائی چین میں ڈسرپشن کریں گے تو پرائسنگ کی ڈسرپشن آ جاتی ہے. یہ ساری بیسیکلی نالائکی ہے حکومت کی, اور اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکے. حل اس لیے نہیں ملے گا آپ کو کہ آج ہر آدمی گھبراتا ہے نیب سے. کوئی آدمی اس کا ایک دن کا توڑ ہے کہ آپ پرائسنگ جو ہے وہ آج کے کارگوز پہ کر دیں, ورنہ اس کا حل آپ کو نہیں ملے گا. پی ایس او کے کارگوز آپ نے یہ کیا تھا, نہیں آپ نے بطور وزیر اعظم یہی کیا تھا؟ نہیں, ہمارا پرائسنگ کا ایشو نہیں تھا. ہم نے 3 دن میں ایک بڑا سیریس کرائسس توڑ دیا تھا ایک رسک لے کر. ہم نے کیا کیا کہ جو مال ہمارے پاس سٹاک میں تھا ہم نے سارا مارکیٹ میں ڈال دیا, اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو ڈرائی اپ کر دیا. ڈیمانڈ ہی ختم کر دی مارکیٹ سے. اس سے کیونکہ پینک بائنگ شروع ہو گئی تھی, جیسے ابھی بھی پینک بائنگ بھی ہے, پینک بائنگ شروع ہو گئی تھی. ہم نے مارکیٹ کو سارا سٹاک پھینک کر اس ڈیمانڈ کو ختم کر دیا. رسکی مینوور تھا, لیکن اس میں یہ بتائیں کہ اس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے, یا یہ ساری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں, یہ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر, ایک پرائیویٹ سپلائی چین ہے. پی ایس او کی بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے. اس میں انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی. انتظامیہ معاملے کو خراب ہی کر سکتی ہے. وہ تو ہیوی ہینڈڈ جاتے ہیں, لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں مجھے پتا چلا ہے کہ کمپنیوں کے جو افسران تھے ان کے بیٹوں کو اٹھایا گیا ہے, ان کے بھتیجوں کو اٹھایا گیا ہے, جو ٹپیکل پولیس کا طریقہ ہوتا ہے. اس سے معاملے بہتر نہیں ہوتے, اس سے اور کانفیڈنس میں کمی آتی ہے. بڑا سمپل حل ہے, آج آپ پرائسنگ طے کر دیں. اصل میں اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اس دفعہ حکومت نے 250 ارب پیٹرولیم لیوی میں اور ڈال دیا, تو یہ اب پرائسنگ نیچے نہیں کر سکتے, کیونکہ پرائسنگ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اب پیٹرولیم لیوی میں چلا گیا. اگر پرائس کو نیچے کریں گے تو ان کے اپنا جو ریونیوز ہیں وہ ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. کوئکلی یہ بتا دیں کہ اس وقت سب سے زیادہ کرائسس خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں ہے, پنجاب کے بہت سے شہروں میں ہے, لیکن ہم نے آج جو پتہ کیا ہے تو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں پہ پیٹرول کی کمی کا بحران کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اور پیٹرول پمپس پہ پیٹرول مل رہا ہے. تو کراچی میں مل رہا ہے, باقی جگہ پہ کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں, کراچی میں ایک تو ریفائنریز وہاں پر موجود ہیں, پھر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے, 3 دن کا پروسیس ہے ٹرانسپورٹ کرنے کا نارتھ, تو پہلا جو پروڈکٹ آتا ہے وہ کراچی میں ہی بک جاتا ہے. یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ نارتھ میں زیادہ کرائسس تھا اور کراچی میں کم تھا. بہت بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ بات کر. اور اب چلتے چلتے میں وہی بات دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو بات میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں کی تھی, کہ جب ہم مارچ 2020 میں یہ گزارش کر رہے تھے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں, تو اس وقت ہماری بات نہیں سنی گی. اس وقت جس کسی نے بھی کہا کہ ذرا سخت اقدامات کر لیں تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ذرا خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. اور اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر ہم نے سخت اقدامات کیے, لاک ڈاؤن کر دیا, تو جو غریب ہیں وہ کدھر جائیں گے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں غربت سے پاکستان میں کوئی آدمی اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی. اگر لوگ مر رہے ہیں, روزانہ مر رہے ہیں, تو کرونا وائرس سے مر رہے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کا یا 3 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کر لیا جائے, ان کی بات پہ غور کیا جائے, کیونکہ اگر آپ یہ غریبوں کے نام پر یہ معاملہ جو ہے اس کو اسی طرح ڈیلے کرتے رہے تو پھر آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ شاید جو آج کے حکمران ہیں ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی.